نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے نئے الادب المفرد کے سلسلے کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور آج کا جو سلسلہ ہے یہ حدیث نمبر 542 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب لائے ہیں، باب نمبر 249۔ عنوان ہے جب آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے بتا دے۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ یہاں پر محبت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کاموں کی فرما برداری کے لیے کسی کی صحبت سنگت اور کسی سے محبت کرنا، یعنی دین کے کاموں میں آگاہی حاصل کرنے کے لیے یا دین کے امور میں اپنے عمل کو بڑھانے کے لیے کسی نیک کے ساتھ دوستی لگانا، اس سے مراد اس طرح کی دوستی ہے۔ حدیث نمبر 542 حدیث ہے نیچے، حضرت حبیب بن عبید اور حضرت مقدام بن مادی قریب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور انہوں نے ان کو پایا تھا، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے بتا دے کہ اسے اس سے محبت ہے۔ یعنی جب آپ کسی کے اندر نیکی کے، دینی امور پہ فرما برداری کے، اللہ تعالیٰ عز و جل کی عبادت کے، اور جب آپ اخلاق کے اعلیٰ کردار کو کسی کی شخصیت میں دیکھیں اور آپ کو ان تمام چیزوں کے ذریعے اس سے محبت ہو جائے، تو پھر آپ اس کو بتائیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تاکہ جب آپ بتائیں گے کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو پھر آپ دونوں کے مابین ایک مجانست بڑھے گی، ایک قربت بڑھے گی، نزدیکی بڑھے گی، اور جن خصائص کو، جن اچھائیوں کو آپ نے اس بندے کے اندر دیکھا جس سے آپ کو محبت ہے، ان اچھائیوں کو آپ حاصل ہی تب کر سکتے ہیں جب آپ جس سے آپ کو محبت ہے آپ اس کو جا کر بتائیں، آپ اس کے قریب ہوں، آپ کی اس کے ساتھ مجلس بڑھے، آپ کی اس کے ساتھ مجانست بڑھے، آپ کا اور اس کا آپس میں تکلم بڑھے، تو پھر وہ جو اس کے اندر اچھائیاں ہیں جس بنیاد پر آپ کو اس سے محبت ہے، وہ اچھائیاں آپ میں منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وجہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کی خاطر، یا اللہ کے رسول کی خاطر، یا دین متین کی خاطر، تو فرمایا جا کر اس کو اس محبت کی خبر دو، بتاؤ کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ پھر آگے حدیث نمبر 543 ہے، حضرت مجاہد سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ملے، انہوں نے پیچھے سے میرا کندھا پکڑ لیا، فرمایا بے شک میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تجھ سے وہ ذات محبت کرے جس کی وجہ سے تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرمان نہ ہوتا کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی سے محبت کرے تو اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، تو میں تجھے نہ بتاتا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا کہ پھر انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھ سے پیغام نکاح پیش کیا، کہنے لگے بے شک ہمارے پاس ایک لونڈی ہے لیکن وہ کافی ہے۔ یہ پھر بات کی، لیکن آپ اس پوری حدیث پاک کے اندر اوپر والی حدیث کی شرح کے تحت جو ہم باتیں لائیں گے وہ نیچے حدیث پاک کے اندر آ گئی ہیں، کہ جب صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مجاہد سے محبت کی بات فرمائی کہ مجھے تم سے محبت ہے، تو ساتھ وجہ فرما دی کہ یعنی جس ذات کے ذریعے، جس ذات کی وجہ سے محبت ہوئی ہے، وہ پھر پورا مفہوم نیچے حدیث پاک کے اندر بیان ہو گیا۔ میں اختصار کے پیش نظر جس بات کو پچھلی حدیث کے تحت بیان کر چکا ہوں اس کو یہاں پر طول نہیں دینا چاہتا ہوں، تو یہ حدیث پاک پچھلی حدیث پاک کی شرح بھی ہو گئی ہے۔
جب محبت اللہ کے لیے ہو اور اس میں کوئی غرض نہ ہو تو یہ چیز باہم محبت کا باعث بنے گی، اور جب دوسرے آدمی کو معلوم ہوگا کہ فلاں مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی حقوق محبت ادا کرتے ہوئے اس کے لیے دعا گو اور اس کا خیر خواہ رہے گا۔ آگے حدیث نمبر 544 کو دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو شخص باہم محبت کرتے ہیں تو ان دونوں میں سے افضل وہ ہے جو ان دونوں میں سے اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ اب دیکھیں محبت کا رشتہ کس وجہ سے ہے، یہ بنیادی بات، محبت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اگر ہو گئی ہے تو فرمایا کہ جب محبت کی وجہ دین ہے رب کا، اللہ کے رسول ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کے رسول کی رضا ہے، دین متین کی پیروی ہے، قرآن و حدیث نے جو اقدار زندگی گزارنے کے دیے ہیں ان اقدار کو وجہ بنایا گیا ہے، تو فرمایا کہ پھر دونوں فریقین میں افضل وہ ہے جو اس عنوان سے زیادہ محبت کرے، دین کی خاطر زیادہ محبت کرے۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلا کہ اب ہم اس حدیث پاک کو اس کا مفہوم منطبق کر رہے ہیں۔ آپ مسجد کے نمازیوں کے مابین محبت بہت زیادہ ہونی چاہیے، اسی طریقے سے مدارس کے اندر پڑھانے والے اساتذہ کرام ان کے مابین محبت زیادہ ہونی چاہیے، طلباء کرام کے مابین محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ اسی طرح مذہبی عنوانات گنتے چلے جائیں نا، آپ دیکھیں نا مسجد کے اندر مقتدیوں کو امام سے محبت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ محبت اللہ کے لیے ہے، اور امام کو مقتدیوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح مقتدیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر اللہ کی نماز پڑھتے ہیں اور آپس میں محبت کی وجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، اس کا دین اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، تو آپس میں محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح مدرسہ ہے، مدرسہ کے اندر جامعات بھی ہوتے ہیں جس میں عالم کورس کرواتے ہیں، یا پھر مدارس ہوتے ہیں جن کے اندر حفظ القرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، تو آپ اس میں دیکھیں اساتذہ کرام کے مابین ایک دوسرے سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ محبت ڈائریکٹ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کے دین کے لیے۔ تو آپس کے اندر ٹکراؤ نہ اساتذہ کو ہونا چاہیے نہ طلباء کا، کیونکہ طلباء بھی دین متین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے رسول کی سنت طیبہ پہ عمل کرنے کے لیے اور دین متین کا علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو ان میں آپس میں بے انتہا محبت ہونی چاہیے، اساتذہ کی آپس میں بے انتہا محبت ہونی چاہیے، طلباء کی اساتذہ کے ساتھ بے انتہا عزت و احترام کی محبت ہونی چاہیے، اور اساتذہ کی طلباء کے ساتھ بے انتہا شفقت اور محبت، بے انتہا شفقت والی محبت ہونی چاہیے۔ اور ایک دوسرے جب محبت ہوتی ہے، آگے حدیث آنی ہے میں اس کو پڑھتا ہوں، کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر محبوب کا گلہ کوئی نہیں سنتا، نہ محبوب کا کوئی گلہ کرتا ہے نہ محبوب کا کوئی گلہ سنتا ہے۔ لہذا طلباء جب آپس میں پڑھیں تو وہ ایک دوسرے کا گلہ نہ کریں نہ سنیں۔ اساتذہ جب پڑھائیں جامعہ میں، مدرسہ میں، تو نہ کسی کی بارے میں سخت کلمہ بولے نہ کسی کا سخت کلمہ کسی کے بارے میں سنے۔ یہی مسجد کے اندر اور دیگر جو مذہبی انسٹیٹیوٹ وغیرہ ہیں جہاں پر ہم اکٹھے ہوتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، رضا کی خاطر اور دین متین کی تعلیم کی خاطر، سنت نبوی کی خاطر، وہاں ان ساری چیزوں کے اوپر اس حدیث پاک کے مفہوم کو منطبق کرنا چاہیے، اس کے مفہوم پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر آگے دیکھیں، آگے حدیث ہے، یہ اس کے اوپر باب بھی حدیث نمبر 545، اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب لائے، باب نمبر 250۔ جب کوئی آدمی کسی سے محبت کرے تو پھر اس سے لڑے نہیں اور نہ اس کے متعلق کسی سے پوچھے۔ آپ دیکھیں پچھلی حدیث پاک کے ساتھ مضمون جڑ گیا، جو پچھلی حدیث پاک کے اندر مضمون تھا کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر بندہ لڑتا نہیں ہے، پھر بندہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی چغلی نہیں کرتا، کسی کی برائی نہیں سنتا۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو بندہ اپنے محبوب کی، جس سے وہ پیار کرتا ہے، اس کی اچھائیاں سننا چاہتا ہے،
اور اپنے محبوب کے اندر کوئی کمی ہے تو وہ پردے میں اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ حدیث سنیے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب تو کسی مسلمان بھائی سے محبت کرے تو اس کے ساتھ لڑائی نہ کرنا، نہ اس کے ساتھ کوئی برائی کرنا، نہ اس کے متعلق کسی سے سوال کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ تو اس کے کسی دشمن سے ملے تو وہ تجھے اس کے متعلق وہ کچھ بتائے جو اس میں نہ ہو، بس وہ تیرے اور اس کے درمیان تفریق پیدا نہ کر دے۔ تو فرمایا کہ سوال نہ کرو کہ یہ کیسا آدمی ہے، اور صاف اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے۔ اگر اس کے اندر کبھی گندے برے اور صاف ہوتے تو آپ کو اس سے محبت ہی کیوں ہوتی؟ اور اگر اس کے اندر اچھے اور صاف ہے تو پھر آپ اس پر سوال نہ کریں، بلکہ اس کی اچھائی کے ساتھ آپ کو محبت ہے تو وہ اچھائی آپ اپنے اندر منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے آپ اس کے بارے میں کسی سے بات کریں اور جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کا دشمن ہو، وہ اس کو برا سمجھتا ہو، اور آپ اس کے ساتھ بات کریں اور وہ اتنے عیب اس نیک اور اچھے آدمی کے گنوا دے جس سے آپ کو محبت ہے، وہ اتنے عیب گنوا دے اس کے کہ آپ کو اس سے نفرت ہونے لگ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جب کسی سے محبت کرو تو لڑائی مت کرو، لڑائی نفرت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا کہ کبھی برائی بیان نہ کرو، برائی بیان کرنے سے تفریق اور نفرت پیدا ہوتی ہے، اور فرمایا کہ بیجا سوال نہ کرو، اس سے بھی نفرت پیدا ہونے کا اشد امکان ہے۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث نمبر 546 ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے اور اسے کہے کہ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں تو وہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ وہ شخص جو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے وہ اپنی محبت کی وجہ سے اس سے درجے میں بلند ہوگا۔ اب جب محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے تو جو محبت میں پہل کرے، جو محبت زیادہ کرے، جائیں گے جنت میں دونوں، لیکن جو محبت کرنے میں پہل کرے اور جو محبت زیادہ کرے اس کو جنت میں درجہ بھی بڑا ملے گا۔ اب یہاں پر اس محبت کا عنوان بتا دیا ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کے لیے، اللہ کے دین کی فرما برداری کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کے لیے ہونی چاہیے۔ اب اس سے کوئی بندہ دنیاوی محبت مراد نہ لے، وہ دنیاوی محبت جو صرف فتنہ فساد کا باعث ہے، جس کے اندر صرف گناہ در گناہ ہے، جس کے اندر خواہشات نفس کو پالا جاتا ہے، جس کے اندر اللہ کی نافرمانی سامنے نظر آتی ہے، وہ محبت اس سے مراد نہیں ہے۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے کئی لبرل لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کی حدیث کو پڑھ کے اور دنیاوی محبت، عاشقانہ جس کو محبت کہتے ہیں، جس میں بندہ کسی کے حسن میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس طرح کی دنیاوی شہوات سے بری محبت، لوگ اس حدیثوں کو پڑھ کے وہ محبت نعوذ باللہ من ذالک ثابت کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ان احادیث کے اندر اگر کہیں اللہ کی رضا کے لیے محبت کا لفظ نہیں آیا، مطلقاً محبت آیا ہے، تو آپ دیکھیں آپ پڑھ کہہ رہے ہیں، حدیث ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو حدیث پاک کے اندر اللہ کی محبت ہی مراد ہے۔ قرآن اور حدیث نے ہمیشہ برائی سے روکا ہے، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے روکا ہے، ہمیشہ بے پردگی سے روکا ہے، کبیرہ گناہ سے روکا ہے، صغیرہ گناہ سے روکا ہے۔ تو قرآن مجید اس طرح کی محبت کی اجازت یا حدیث کیسے دے سکتی ہے جو اس کے اندر گناہ اوپر ہی نظر آ رہا ہو؟ لہذا ان احادیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کے دین سے محبت مراد ہے۔ ایک حدیث پاک آگے اس کے اوپر امام بخاری نے باب بھی باندھا ہے، باب نمبر 251، عقل دل میں ہے اس کا بیان۔ حدیث نمبر 547 حضرت عیاض بن خلیفہ سے روایت ہے، انہوں نے مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفین میں فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک عقل دل میں ہے، رحمت جگر میں ہے، مہربانی تلی میں ہے، اور سانس پھیپھڑے میں ہے۔ تو آج کی اسی حدیث پاک کے اوپر ہم آج کے درس کو اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت کی بہتری فرمائے اور ہمیں دین متین کی سمجھ بوجھ عطا کر کے دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔